السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ خان صاحب نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دی ہے 25 مئی۔ اب اس تاریخ کے آتے ہی پورے پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے، پورا ملک ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہی اس ویلاگ کا ٹاپک ہے اور اسی میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے لیے حکومت کی کیا پلاننگ ہے اور حکومت کہاں سے یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ لانگ مارچ کے لیے اس کی کیا حکمت عملی ہوگی، اور حکومت کا جو لاہے عمل ہوگا وہ کہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ یہاں سے ہم چلیں گے۔ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی تاریخ دی ہے اس کے ان کے 3 بنیادی مطالبات ہیں۔ بڑی سمپل سی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جناب آپ سب سے پہلے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کا اختیار ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کا اناؤنسمنٹ کریں، الیکشن کی ایک ڈیٹ دیں وچ مینس نگران حکومت بنائیں، نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کرائے اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی پارٹی جیتے وہ ایک نئی حکومت بنائے۔ اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کے مطالبات کیوں ہیں؟ تو وہ بڑا سمپل ہے، ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ خان صاحب کی جو مقبولیت کا جو اس وقت گراف ہے وہ میرا حال آسمان کو چھو رہا ہے۔ جب سے انہوں نے حکومت چھوڑی تقریباً 6 ہفتے میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرا حال ایک بڑا ایک کیس ہے جس کی الگ سٹڈی بنتی ہے کہ وہ کون سی افیکٹو کمیونیکیشن ہے، کون سی ایسی عمران خان کی وہ پرسنالٹی، لیڈرشپ یا خطابت میں وہ ایسے کون سے عناصر ہیں جس نے ان کو بہت جلدی سے بہت تیزی سے پاکستان میں بہت مقبول کیا ہے۔ تو عمران خان کے حق میں یہ ہے جو ان کی مقبولیت ہے، میری رائے میں وہ کیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کی ایک سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی کے لیے جو معراج ہوتی ہے انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اس وقت منوپلی ہے ان کی سوشل میڈیا پہ، ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، ان کی پارٹی کو یوتھ میں بہت پاپولر ہیں۔ ان کا جو ایک آئیڈیا انہوں نے فلوٹ کیا نا آزاد پاکستان کا، میں اپنی پوزیشن نہیں لے رہا کہ عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، مگر ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو جو ہے نا کہ پاکستان ایک غلام ملک نہیں ہے، ہم اس کو آزاد کرنا ہے، میرا حال انہوں نے بہت تیزی سے پاکستانی لوگوں کو لگا ہے، ہٹ کیا ہے اور ایک پاپولیرٹی بڑی اوپر گئی ہے۔ تو عمران خان کو تو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ جناب اس پاپولیرٹی میں الیکشن ہو جائیں تو وہ کامیاب ہو جائیں، ان کو اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور بلکہ ان کا تو میرا خیال کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ وہ 2 تہائی اکثریت لیں گے اور وہ لوگوں کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ مجھے 2 تہائی اکثریت دو تاکہ میں پاکستان کو بدلوں۔ اب آتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا آپشن ہے، حکومت کس طرح اس لانگ مارچ کو دیکھ رہی ہے، اور حکومت کے پاس ڈیفینیٹلی ایک تو بڑا پرانا سا طریقہ ہے جو ہمیشہ چلتا ہے، وہ کنٹینر لگا دو، پولیس کو لے آؤ، رینجر کو لے آؤ، اور اس کے لیے یہ میں آپ کو خبر بھی نہیں دے رہا، یہ تو ایک عام خبر ہے، اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے پورے انتظامات کر لیے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے جو پی ٹی آئی کے اہم لوگ ہیں پورے پاکستان میں، یہ خاص طور پہ پنجاب میں ان کی لسٹیں بن چکی ہیں، ان کے لیڈرز کون ہیں، نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 کون ہے، سیکنڈ ٹیئر پہ کون ہے۔ تو اگر وہ گرفتاریاں کرنا چاہے، رانا ثناء اللہ ان دی ریکارڈ ہے کہ اگر مجھے حکومت یعنی کہ اگر یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کو کچلنا ہی، اس کو طاقت سے روکنا ہے، تو ان کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، اور اس وہ ہمارے یہاں کیونکہ لانگ مارچ اتنا زیادہ ہوا ہے خاص طور پہ ان 2-4 سالوں میں، تو ہر حکومت کو اگر جہاں اپوزیشن کو یہ تجربہ بہت ہو گیا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اسی طرح ہر حکومت کو بھی یہ تجربہ ہو گیا کہ لانگ مارچ کو روکنا کس طرح ہے، کہاں رینجر استعمال کرنی ہے، کہاں پولیس استعمال کرنی ہے، کہاں راستے روکنے ہیں، کہاں ٹرانسپورٹ جانے دینی ہے، کہاں ٹرانسپورٹ نہیں جانے دینی چاہیے۔ مگر اصل کہانی یہ نہیں ہے، لانگ مارچ کا پولیس سے، رینجر سے، رانا ثناء اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ لانگ مارچ کی کامیابی اور ناکامی کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا افسوسناک بھی ہے، میں ایز اے انسان سمجھتا ہوں، ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں، تکلیف دہ بھی ہے۔ میری خبر بھی یہ ہے اور یہ عقل بھی ہے کہ حکومت کے لیے لانگ مارچ کا فیصلہ دوحہ میں ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، لانگ مارچ اسلام آباد میں، پاکستان میں، اور فیصلہ ہوگا دوحہ میں، اور دوسری اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے فیصلہ بھی پاکستان نہیں کرے گا، یہ حکومت نہیں کرے گی، یہ فیصلہ IMF کرے گا۔ IMF اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں۔ IMF کا فیصلہ جو ہوگا کس طرح حکومت کے لیے معاون ثابت ہوگا، حکومت اس کی روشنی میں کہ IMF ان کے ساتھ کیا معاہدہ کرتی ہے، وہ اصل میں سیکرٹ ہے، وہ اصل میں وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد پاکستان میں لانگ مارچ کا جو مستقبل ہے یا اس کا جو حکومت کا جو ایٹیچیوڈ ہوگا یا حکومت کی پلاننگ ہے اس سے نکلے گی۔ اب آتے ہیں کہ IMF کیوں اتنا اہم ہے یا اس وقت دوحہ کیوں پاکستان کے لیے اتنا اہم ہے۔ وہ اس لیے اہم ہے کہ اسی دن جس دن 25 مئی کو اپنا عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہے، اسی دن ہی پاکستان کے وزیر خزانہ دوحہ قطر میں IMF سے مذاکرات کے لیے جائیں گے۔ اور آگے جن کیا کھڑا ہے، اب جن 2 ہیں شہباز شریف کے لیے یا شہباز حکومت کے لیے، ایک جن ہے IMF،
IMF کا جن ہے آسان زبان میں مہنگائی کا جن، اور ان کے پیچھے جو چیز کھڑی ہے وہ عمران خان کی مقبولیت ہے. تو ان کو ابھی یہ فیصلہ کرنے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے عمران خان کی مقبولیت ہے، اگر آگے جاتے ہیں تو مہنگائی کا ایک سیلاب ہے. وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کس طرح آئے گا. اب عمران خان صاحب نے جو IMF سے معاہدہ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو IMF کی ایک مطالبہ تھا، جس طرح خان صاحب نے مطالبہ کیا جلدی الیکشن کریں، تو جو IMF آپ کو قرضے دیتا ہے، بیسک قرضے دینے کا آسان سا جو IMF کا جو بیل آؤٹ پیکج ہوتا ہے اس کی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پاکستان IMF سے 23 دفعہ جا چکا ہے، 23 ٹائم، کہ بھائی ہمیں قرضہ دو کہ ہم نے قرضہ اتارنا ہے. یہ ہمارا کام ہے، اور یہ ہماری فوجی حکومتیں اور سول حکومتیں ہوں، سب نے کام ایک ہی کیا کہ IMF سے جا کے قرضہ لے کے پچھلا قرضہ اتارا ہے. سارے اس حمام میں ننگے ہیں. اب خان صاحب کا جو لاسٹ معاہدہ ان سے کیا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا باجی ہم آپ کو تب قرضہ دیں گے جب آپ سبسڈی پیٹرولیم پہ بند کریں، آپ اس کو ختم کریں. آپ سن لیں وہ سبسڈی ہے کیا. پاکستان 6 ارب ڈالر، 6 بلین $، $500 ملین a month، 125 اور 100 ارب ماہوار پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں. حکومت جو ہے، حکومت صرف اتنی بڑی رقم صرف سبسڈی کی صورت میں، یعنی کہ اپنی جیب سے ڈال کے پاکستان کے لوگوں کو سستا پیٹرول دینے کے لیے دیتی ہے. یہ سبسڈی کی ڈیفینیشن ہے. تو اب اگر IMF کے پاس جاتی ہے حکومت 25 مئی کو، اور اگر IMF اس چیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی کون سی سبسڈی، تم نے تو معاہدہ کیا ہے کہ جو پیٹرول کا جو انٹرنیشنل ریٹ ہوگا وہی پاکستان میں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں 150 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا، اور پیٹرول کی قیمت میں 100 روپیہ فی لیٹر اضافہ ہوگا. اور اس اضافے سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس شاید وہ لفظ نہیں ہے، وہ سونامی نہیں ہے، وہ طوفان نہیں ہے، وہ سیلاب نہیں ہے. مہنگائی کا جو عذاب آنا ہے جو اس 22 کروڑ لوگوں کے لیے، وہ اگر آپ یہ سبسڈی واپس لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب آپ ڈیزل 150 روپے پر لیٹر اضافہ کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹرانسپورٹ پہ کیا اثر پڑے گا. ایک جگہ سے دوسری جگہ، خاص طور پہ کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتی ہیں. گندم اگر پنجاب بناتے ہیں تو وہ سندھ والے کھاتے ہیں، سندھ سے کوئی چیز پیاز اگتا ہے تو وہ پنجاب آتا ہے، پنجاب سے آٹا KP کی جاتا ہے، KP سے ڈرائی فروٹ پنجاب میں آتا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں ہر وہ چیز جو اس کا ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے اس کی قیمت کہاں پہ سے کہاں چلی جائے گی. آپ پیٹرول میں بھی اگر آپ 100 روپیز پر لیٹر اضافہ کرتے ہیں تو اس اضافے سے مطلب ہے جو خاص طور پہ ورکنگ کلاس ہے، جو موٹر سائیکل چلاتی ہے، جو چھوٹی گاڑی چلاتی ہے، ان کی آپ دیکھ لیں کہ انکم کتنی کم ہو جائے گی. تو میں اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ سبسڈی واپس لیتے ہیں تو آپ 6 بلین یعنی کہ 1200 ارب روپے کے پاکستان کی عوام پہ ٹیکس ایک نئے لگا رہے ہیں. جو آپ نے ان کو بینیفٹ دیا تھا آپ اس کو سبسڈی کہیں چاہے جو مرضی کہیں. پاکستان کے لوگوں کے اس مہنگائی میں، اس بے روزگاری میں، اس سٹریس میں کوئی حکومت یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب اس کو یہ اپنا یہ پتہ نہ ہو کہ حکومت رہنی ہے کہ حکومت نہیں رہنی، الیکشن کب ہیں، الیکشن کب نہیں ہوں گے، آپ کس عقل کے ساتھ، یہ ہے المیہ شہباز شریف کا، کہ آپ 1200 ارب روپے کی سبسڈی واپس لیں. اسی لیے میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں اور آپ کو انالیسس بھی دے رہا ہوں کہ اس لانگ مارچ کا مستقبل جو ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لانگ مارچ کا جو فیوچر ہے اس کا اثر کیا ہو رہا ہے پاکستان پہ، پاکستان کی پولیٹکس پہ اور اس حکومت پہ، اور یہ حکومت اس لانگ مارچ کو کس طرح مینج کرے گی، یہ فیصلہ ہونا ہے قطر میں. اب وہاں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو $6 بلین اتنا پیسہ ہے یہ جو ہم نے سبسڈی پہ دیتے ہیں، اور یہ کوئی ہم آسان نہیں کرتے. بظاہر بڑا لگتا ہے کہ ہم $6 بلین پاکستان کے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو سبسڈی میں دے رہے ہیں. بیسیکلی ہم یہ پاکستان لوگوں کے لیے اذیت کا اضافہ کر رہے ہیں. اگر $6 بلین اس سال دیں گے تو اگلی دفعہ $8 بلین پاکستان کے لوگوں نے ٹیکس کی صورت میں دے کے واپس ادھار اتارنا ہے. اور یہ $6 بلین یہاں تک چلے گی ہے سبسڈی کہ پاکستان کا جو فوجی بجٹ ہے وہ بھی ہارڈلی $6 بلین ہے. تو ہم جتنی سبسڈی دے رہے ہیں اتنی ہماری فوج کا خرچہ ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا ہمارا جو تعلیم پہ $4.5 بلین لگاتے ہیں، یعنی کہ ہماری تعلیم کی جو سب سے بنیادی چیز ہے جس سے ہم کوالٹی کے لوگ پیدا کر سکتے ہیں، اس کو ہم کم پیسے لگاتے ہیں، پیٹرول پہ ہم زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں. اب یہ صورتحال ہے، یہ سبسڈی کا فیصلہ اب شہباز پہ اثر انداز ہوگا. اب یہاں سے پاکستان میں وہ کس طرح IMF آپ کو ڈیل کرتا ہے، آپ اس سے جو ریکویسٹ کریں گے، جو مطالبہ کریں گے، وہ کس طرح مانیں گے، یہ میری خبر ہے، یہ میرا آپ سے انالیسس ہے، وہ اثر پڑے گا آپ کے اس لانگ مارچ پہ. اب اس میں ایک چھوٹی سی اور بھی ایک لائن دینی ضروری ہے، وہ ہے وزیر خارجہ بلاول کا دورہ امریکہ.
بلاول نے یہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سٹینڈ لیا ہوا کہ آپ الیکشن مت کرائیں. اس کے لیے پیپلز پارٹی نے نون کو یہ گارنٹی دی ہے کہ ہم آپ کو وہ راستے بتائیں گے, ہم کو وہ چکر بتائیں گے, وہ طریقے بتائیں گے جس طرح آپ اپنی حکومت کو لمبا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ آئینی مدت جو ہے وہ اگست 2025 تک پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ نون کا نواز شریف کا بڑی دیر سے یہ ایک پالیسی بیان تھا کہ ہم حکومت میں نہیں رہیں گے, ہم آئیں گے, ہم الیکشن کرا کے نئی حکومت بنائیں گے. مگر زرداری کا کیونکہ یہ بڑا پرانا سٹینڈ ہے کہ نہیں ہم نے ٹائم پورا کرنا ہے, ہم نے اصلاحات کرنی ہے, ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے, ہم نے نیب کی اصلاحات کرنی ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے اس حکومت کے اندر بھی یہ چیز ہے جو وہ کیوں نہیں چاہ رہے الیکشن فورن کرانا. وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا مچ مر جائے, انرجی ختم ہو جائے. اس وقت وہ اپنے عروج پہ ہے. ٹائم از ناٹ آن اٹ سائڈ. اگر یہ سال 1.5 سال پاکستان کو سنبھال کے تھوڑا سا ڈالر نیچے کر کے تھوڑی مہنگائی کنٹرول کر کے تو جو عمران خان کا ایک مومنٹم بنا ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے. تو زرداری نے اس کے لیے بہت زیادہ جو ایک اپنا ایک تیر چلایا وہ چلایا ہے بلاول بھٹو کا. بلاول بھٹو گیا ہے امریکہ میں, اور اس کی ایک لمبی کہانی ہے, وہ اس میں اس چھوٹے ٹائم میں نہیں ہم بتا سکتے. اس نے وہاں پہ پوری کوشش کی, اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے, جو پرسنٹیج آف پیسے کی ہے, وہ امریکن کی ہے. تو اگر بلاول نے جو ان کا بیان ہے, جو ان کا خیال ہے کہ بلاول ہیز ہٹ امریکہ, انہوں نے امریکہ کے اندر وہ سافٹنس پیدا کر لی ہے, تو اس کا پتہ 25-26 کو یہ لگ جائے گا آپ کو کہ امریکہ میں بلاول کا تیر نشانے پہ لگا ہے. اگر نشانے پہ تیر لگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو نرم شرائط پہ پیسے دے دے گی. آپ کو ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دیں کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں, سبسڈی آہستہ آہستہ کم کریں بجائے کہ آپ ایک دم کریں. ہو سکتا ہے کہ بلاول نے امریکن کو یہ کنونس کر لیا ہو کہ جو ہم پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل ریالٹی ہے اس میں ہم ایز اٹ از آئی ایم ایف کے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امریکہ کے کہنے سے آئی ایم ایف پہ انفلوئنس ہو گیا اور قطر میں پاکستانی حکومت کا یہ مطالبہ مان لیا گیا کہ آپ کے ہم شرائط نرم کرتے ہیں, آپ سبسڈی جاری رکھیں, آپ ایسی کوئی سبسڈی ایک دن پاکستان سے نہ اٹھائیں جس سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, جس سے پولیٹیکلی آپ مارے جائیں, سیاسی طور پہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں, میڈیا آپ کے خلاف آ جائے, لوگ سڑکوں پہ آ جائے اور آپ کی تباہی و بربادی ہو جائے. تو ان شارٹ جو کنکلوژن ہے وہ بالکل سمپل ہے. اس لانگ مارچ کا فیوچر جو ہے وہ 25 مئی کو اگر عمران خان صاحب نے اسلام آباد جانا ہے تو 25 مئی کو ہی اس لانگ مارچ کا ایک بہت سٹرونگ جو تعلق ہے وہ دوحہ قطر میں ہے, جہاں پہ پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ہوں گے. اگر انہوں نے نرم شرائط پہ پاکستان کو کوئی گرین لائٹ دے دی کہ ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے پھر حکومت اس لانگ مارچ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی, اور اس کے لیے وہ پاکستان کے سارے پرانے طریقے استعمال کیے جائیں گے جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دی ہیں. پنجاب پولیس بھی ہوگی, رینجر بھی ہوگی, اسلام آباد پولیس بھی ہوگی, وزارت داخلہ بھی ہوگا, رانا ثناء اللہ ہوگا, ریاست کی ساری مشینری ہوگی اس لانگ مارچ کو کچلنے کے لیے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہوگی. اور اگر انہیں آئی ایم ایف نے راستہ نہ دیا, آگے سیدھا نظر آیا کہ یہ سبسڈی ختم کریں اور پاکستان میں سلام لائیں مہنگائی کا, تو کوئی سینس نہیں ہے کہ جس طرح کے خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اتنا بیوقوف نہیں ہے, یہ 11-12 جماعتیں اتنی بیوقوف نہیں ہیں کہ یہ پاکستان میں آئی ایم ایف کے معاہدے پہ عمل درآمد کر دیں, مہنگائی کا ایک زلزلہ لے ہیں, اپنی ریپوٹیشن کو تباہ و برباد کر لیں, سیاسی طور پہ بالکل فارغ ہو جائیں اور اگلے الیکشن کرا دیں, اور عمران خان کی پہلے مقبولیت جو ہے وہ سر چڑھ پہ بول رہی ہے اور اس کو ایک اور موقع دے دیں اور وہ الیکشن جیت لے. پاکستان کی سیاست ایسی نہیں ہے. تو اس سارے لانگ مارچ میں کا کیا فیوچر ہوگا, یہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا, میری رائے میں, میری سوچ میں, میری خبر میں, میرے انالیسز میں اس کا جواب قطر دوحہ سے ملے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت, انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی.